پرینک بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ آپ نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ پرینک دیکھنا جائز ہے، حالانکہ پرینک میں دھوکہ ہوتا ہے، مثلاً بھوت دکھاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور مذاق میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کیا ان وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز نہیں ہوگا؟ انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں۔ جناب انس صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے سے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے، علماء نے، بعض حضرات یہ سمجھے ہیں کہ کوئی بھی مذاق جس میں جھوٹ ہوگا تو وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جھوٹ جسے لوگ سچ سمجھ رہے ہو، یعنی آپ اگر کسی کو جھوٹ میں کوئی بات کہتے ہیں ہنسانے کے لیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچی مچی کا واقعہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہو، تو پھر وہ یہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو دھوکہ ہے۔ اور اگر پہلے سے پوری کہانی بنی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو اسی طرح ایک مذاق ہے، جیسے کہ کوئی مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں، تو ان میں دھوکہ نہیں ہوتا، ان میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے حکایتیں ہیں علماء کی کتابوں میں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، بندر اور شیر کے واقعات، وہ میں بھی اکثر سناتا رہتا ہوں نا، کہ ایک جناب وہ ایک جو چوہیا ہے نا، چوہا، بلکہ چوہیا نہیں، سوری، چوہا، ایک چوہا نے ایک ہتھنی کو پرپوز کیا۔ ہتھنی کا مراد ہاتھی کی جو مؤنث ہوتی ہے، ہاتھی کی فیمیل، تو اس کو پرپوز کیا، تو پرپوزل بھیجا اسے رشتے کے لیے۔ تو وہ جو ہاتھی کی جو مؤنث تھی نا، ہتھنی، اس کو غصہ آیا، اس نے چوہے کو بولا، بے شرم آدمی، تو اپنی اوقات دیکھ، تو اپنا قد دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اور میری پرسنالٹی دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ 2 نمبر آدمی تجھ ایسی، یعنی میری بھی بے عزتی کر رہا ہے تو، اپنی اوقات تو دیکھ، اپنا قد تو دیکھ، اپنی حرکتیں تو دیکھ۔ تو چوہا کہتا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ، میرے کانفیڈنس کو دیکھ تو اب یہ ایک واقعہ ہے کہ بھئی کانفیڈنس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ہے تو جھوٹا، ظاہر ہے چوہا کہاں ہتھنی کو پیغام بھیجے گا نکاح کا، اور کہاں یہ سب فرضی چیز ہے، لیکن اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک فرضی واقعہ چل رہا ہے، اور فرضی واقعات بعض دفعہ کوئی سبق اس میں چھپا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کی ذہنی تفریح مقصود ہوتی ہے، تو یہاں بھی لوگوں کی ذہنی تفریح مقصود ہے کہ بھائی تھوڑا سا لوگ خوش ہو جائیں گے، اور تھوڑا سا ایک سبق بھی مل جائے گا کہ یار کانفیڈنس کی بھی کوئی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف انسان کی پرسنالٹی سب کچھ نہیں ہوتی۔ بہرحال چوہے کا کانفیڈنس تو آپ نے بھی یہ واقعہ سن کے پتہ چل گیا ہوگا نا، کانفیڈنس کتنا، ہاتھی کو جو ہے نا پیغام نکاح بھیج رہا ہے وہ تو، اور اس سے بھی سبق مل جاتا ہے کہ جو بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ تھوڑی کہ مان لینا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ ہتھنی بھی مان لیتی کہ چلو بھائی کانفیڈنس دیکھ کے میں آپ پر ایمان لے آتی ہوں۔ تو اب ایسے فرضی واقعات پرینک میں بھی اگر ہیں اور اس میں کسی کو دھوکہ نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے، ایک ذہنی تفریح ہے۔ ہاں، 2 چیزوں کا پرینک میں خیال ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی کی ایسی دل آزاری نہ ہو جس کی بعد میں تلافی نہ کی جائے۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایسی دل آزاری جس سے وہ بہت زیادہ یعنی ٹینشن میں آ جائے، پریشان ہو جائے، ایسی دل آزاری یا کسی کو ایسی تکلیف جو ایک خوشی کا پیش خیمہ ہو، وہ تکلیف بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال سے بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑھیا نے پوچھا، ایک بوڑھی عورت نے، کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری خاتون ٹینشن میں آ گئیں، رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھاپے میں تھوڑی جاؤ گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کیا تھا، اور اس مزاح سے دیکھیں اس بوڑھی خاتون کو تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف کی تلافی ہو گئی۔ وہ کیسے ہو گئی کہ جب آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ جوان ہو کے جاؤ گی، تو وہ جو تکلیف تھی نا ان کی، وہ نہ صرف یہ کہ ختم ہو گئی بلکہ اور زیادہ خوشی اور راحت مل گئی۔ تو پرینک میں بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن اس کی پھر پرینک بنانے والا تلافی کر رہا ہے، وہ اس کو ایسے طریقے سے کہ خوش کر دیتا ہے اس کو بعد میں، تو پھر یہ اس کا آپس کا معاملہ ہے، ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے جو پرینک بنا رہے ہیں یا جو جس کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ ہاں، کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے، بعض پرینک ایسے ہم نے دیکھے ہیں جن کے بارے میں صاف طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کی ایسی انسلٹ کرتے، کسی عزت دار آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب جن بھوت چڑیل والے جو آپ نے بتائے ہیں، بعض دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس سے، کسی کو کمزور دل آدمی مر بھی سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے پرینک بنانے والا ایسے واقعات کو منظر عام پہ نہیں لے کر آتا، وہ
جس نے پرینک بنایا ہے کسی کے ساتھ جن چڑیل بھوت کا مذاق کیا ہے وہ بعض دفعہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے, ہارٹ کوئی اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے اس کو, تو پرینک میں ایسے واقعات پھر سامنے نہیں آتے ہیں. تو ایسا کام کرنا جس سے کسی کو ناقابل برداشت تکلیف ہو یا وہ اس پہ راضی نہ ہو دل پہ, وہ کہتا ہے بھائی میں ایسا مذاق نہیں برداشت کرتا, تو اس طرح سے کسی کے ساتھ کرنا یہ بہرحال ناجائز ہے. تو پرینک میں ایک شرط کیا ہوئی کہ کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا جس پہ وہ خوش نہ ہو اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا, تو یہ ایسی تکلیف پہنچانے کی پرینک میں کسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی. دوسری شرط پرینک کے جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ بے حیائی نہ ہو. تو بہت سے پرینک میں بے حیائی ہوتی ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں ویسٹرن ڈریس میں ہوتی ہیں وہ, اور پھر جو کچھ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ حرام ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب, آخرت میں بھی. دنیا کا دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہو وہ سزا نافذ کرے گی, اور اگر وہ سزا نافذ نہیں کرتی تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بہرحال یہ لوگ بچ نہیں سکتے. تو بے حیائی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو یہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بنانے والا تو پرینک بنا رہا ہے وہ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے, لیکن دیکھنے والوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں کھانے میں چٹنی کے طور پر استعمال ہونی چاہیے. آپ کو طنز و مزاح کی ضرورت ہے, سارا دن انسان دماغی کاموں میں لگا ہوتا ہے, مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ذہنی تفریح چاہیے ہوتی ہے. تو چلو جی تھوڑا سا کوئی مزاحیہ, کوئی ہلکا پھلکا جس میں بے حیائی نہ ہو وہ پروگرام دیکھ لیا, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر آپ نے کوئی پرینک دیکھ لیا, تھوڑا سا خوش ہو گئے, تھوڑا سا دماغ کو سکون مل گیا, بالکل خشک دماغ کسی کام کا نہیں ہوتا. لیکن اس کو ہی مقصود بنا کے سارا دن بیٹھے رہنا اور ہر وقت وہی حرکتیں کرتے رہنا, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جیسے کھانا اصل ہوتا ہے اس میں چٹنی کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے, اچار جو ہے کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ اچار سے ہی روٹی کھانا شروع کر دیں تو پھر تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ برباد ہو جائے گا, یا چٹنی ہی کھانا شروع کر دیں آپ صبح شام. تو اسی طرح اگر ہر وقت ہی مذاق اور ہر وقت ہی یہ چٹکلے دیکھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور باتیں اسی قسم کی کرتے رہیں گے تو پھر آپ ایک, اللہ معاف فرمائے, ایک مسخرہ بن جائیں گے آپ, اور آپ کی جو معاشرے میں ایک شخصیت ہوگی ایک مسخرے کے طور پر ہوگی. پہلے زمانے میں نا بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ مسخرے ہوا کرتے تھے جن کا بس کام یہی ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ کو ہنسانا. تو وہ معاشرے میں کوئی اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے, تو وہ ایک یعنی وہ سیریس نہیں ہوتے تھے, ان کی بات کو کبھی سنجیدگی سے کوئی نہیں لیتا تھا اور معاشرے میں ایک اچھی نظر سے نہیں ان کو دیکھا جاتا تھا. تو آپ نے اپنے آپ کو مسخرہ نہیں بنانا ہے, طنز و مزاح کرنا ہے, سب کچھ زندگی کا حصہ ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ پہ انگلیاں کسیں کہ وہ دیکھو مسخرہ جا رہا ہے, یعنی ہر وقت چھچوری پن میں ہی مبتلا رہتا ہے, چھچوری حرکتیں ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو ایسا نہیں بنانا ہے اپنے آپ کو. اصل انسان میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفید کاموں میں لگائے, درمیان میں چٹکلے بھی چلتے رہیں, مذاق بھی چلتا رہے. پھر اللہ نے لوگوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں, بعضوں کی طبیعت میں مزاح زیادہ ہوتا ہے, بعض کی طبیعت میں کم ہے, تو یہ فرق تو رہے گا. لیکن مزاح کو غالب نہیں کر لینا ہے اپنے اوپر, طنز و مذاق کو مسلط نہیں کر لینا ہے. یہ چیز پھر انسان کی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پرینک میں کسی کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق نہ ہو کہ وہ اس مذاق پہ راضی نہ ہو اور اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو. دوسرا بے حیائی کا عنصر نہ ہو. تو پھر یہ ایک مباح چیز ہے, طنز و مزاح کی چیز ہے, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے.